آج 1.25 سال بعد کسی جیل گیا، آج 8 ماہ کے بعد کسی عدالت میں مسلسل 4 گھنٹے بیٹھا ہوں اور آج سابق وزیر اعظم سے ملا ہوں۔ جیل تھی اڈیالہ، عدالت تھی۔ السلام علیکم ناظرین، ارشاد بھٹی جو کہ پاکستان کے بہت ہی مشہور اینکر ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں انہوں نے عمران خان سے کیا گفتگو کی، کیا باتیں کی، آئیے ان کی زبانی ان کی گفتگو سنتے ہیں، بعد میں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 1.25 سال بعد کسی جیل گیا، میں آج 1.25 سال بعد کسی جیل گیا ہوں، آج 8 ماہ کے بعد کسی عدالت میں مسلسل 4 گھنٹے بیٹھا ہوں اور آج ایک سابق وزیر اعظم سے ملا ہوں۔ جیل تھی اڈیالہ، عدالت تھی، جج بدلتے رہے، عدالت وہی رہی، اور سابق وزیر اعظم تھا عمران خان۔ سر پر گرم ٹوپی، چترالی ٹوپی، کالی لیدر کی جیکٹ کے اندر کالا سویٹر، لائٹ گرے رنگ کا ٹراؤزر اور نیچے جوگرز پہنے عمران خان جب 10:15 بجے، آج صبح 10:15 بجے، 10:30 بجے کے قریب عدالت میں داخل ہوئے تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب میں ان سے ملنے جاتا تھا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ۔ بالکل اسی طرح وہ پولیس، اس بار بھی پولیس ان کے ساتھ تھی، ایک ڈپٹی سپریڈنٹ ساتھ تھا، 3-4 پولیس اہلکار ساتھ تھے، اور وہ اسی طرح کانفیڈنس میں چلتے ہوئے، حشاش بشاش باتیں کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ وہ اسی طرح دیکھ کر مسکرائے، اسی طرح حال احوال پوچھا اور اسی طرح اسی کانفیڈنس میں بات شروع کی۔ پہلے سے زیادہ فٹ ہو گئے اور پہلے سے زیادہ جوان لگ رہے تھے، پہلے سے زیادہ حشاش بشاش تھے۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ وہ جیل، ظاہر ہے جیل ہے، جیل کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہوتا، پکنک سپاٹ نہیں ہوتا۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ سم ٹائم اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، غصے والی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن آج جب میں ملا تو حشاش بشاش تھے، فٹ تھے۔ وزن کم ہو گیا تھا، رنگ زیادہ سرخ اور سفید ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا بھی تو وہ بعد میں جو ساتھ ایک پولیس اہلکار تھا وہ بتا رہا ہے کہ جس حساب سے وہ سائیکلنگ کرتے ہیں، جو سائیکل رکھا ہوا ہے اس کو اس موڈ پہ لگاتے ہیں، 7 کے موڈ پہ، کہ جیسے پہاڑ چڑھنے والا ہوتا ہے۔ 20 منٹ میں وہ پسینوں پسینی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پش اپ اور اس کے بعد پھر باقی ایکسرسائزز، تو فٹ تو ہونا ہی ہے۔ میں نے سلام دعا کے بعد پوچھا، پہلا عمران خان سے سوال کیا۔ اب وہ ایک طرف کھڑے ہوئے تھے کیبن کے، درمیان میں چھوٹا سا کیبن خالی تھا اور آگے میں ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ ہمارے درمیان کوئی 10 فٹ کا فاصلہ تھا، 8 سے 10 فٹ بس۔ لیکن یہ ہے کہ جب ہم سلام لیا تو قریب وہ تھوڑے سے اور آگے جھک کے آئے اور میں آگے جھک کے، تو ہم نے سلام لیا۔ اس کے بعد وہ اس طرف کھڑے ہو گئے، میں اس طرف۔ تو پہلا سوال میں نے کیا، کہاں سے چلے تھے آپ، کہاں آپ پہنچے، کبھی یہ سوچا تھا؟ تو عمران خان بولے، مقصد بڑا ہو تو آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ اچھا، میں نے کہا جس پارٹی پر 27 سال محنت کی، اس کا یہ حال جو اب حال ہو چکا ہے، غلطی کہاں ہوئی؟ کہنے لگے، میں موجود ہوں اور کھڑا ہوا ہوں، میری پارٹی پہلے سے زیادہ مقبول ہے، 90% ملک جو ہے وہ میری پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہاں، موقع پرست ابن الوقت ساتھ چھوڑ گئے ہیں، اور کچھ موقع پرست اور کچھ ابن الوقت پارٹی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو غلطی کی کیا بات ہے؟ میں تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں اور میری پارٹی بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اچھا، میں نے کہا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ میرا فیوریٹ سوال تھا جو میں اکثر ان سے پوچھنا چاہتا تھا۔ 175 دنوں کے بعد میں ان سے مل رہا تھا، بلکہ 180 دنوں کے بعد، جب وہ قید ہوئے تو اس سے بھی 1 ہفتہ پہلے زمان پارک میں ملاقات ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا قومی اسمبلی سے نکلنا، صوبائی اسمبلیاں توڑنا، اپنی صوبائی حکومتیں ختم کرنا اور فوج سے لڑائیاں لڑنا، وہ فوج جو آپ کو اقتدار میں لائی تھی، اسی طرح سارے کھڑے ہوئے تھے، میں نے پوچھا کہ وہ فوج جو آپ کو اقتدار میں لائی تھی، جو اقتدار کی وجہ آپ مقبول تھے، آپ کی پارٹی مقبول تھی، لیکن بہت سارا کام ایسا بھی تھا کہ جو فوج نہ کرتی تو شاید آپ اقتدار میں نہ آتے، اور جب 3.5 سال بہت سارے مواقع پہ آپ نے خود مانا کہ فوج نے میری مدد کی، اور اعتماد کا ووٹ بھی فوج کی وجہ سے آپ کو ملا جب آپ کا حفیظ شیخ آ رہا۔
تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ فوج کو میر جعفر میر صادق کہنا، فوج سے لڑائیاں لڑنا یہ ٹھیک نہیں تھا؟ تو کہنے لگے قومی اسمبلی سے نکلا اس لیے نکلا کہ مجھے ہٹا کر ڈاکوؤں کی حکومت آ گئی تھی اور میرے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، اس لیے میں عوام کے پاس دوبارہ جانا چاہتا تھا کہ میں فریش مینڈیٹ لے کے آنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر اب میں ہار جاتا تو عوام ان کو سلیکٹ کر لیتے تو ٹھیک تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ مینڈیٹ میرا تھا، وہ دھوکے سے آئے تھے۔ اور دونوں صوبائی اسمبلیاں میں نہ توڑتا تو مجھے اطلاعات مل رہی تھی کوئی اور میری اسمبلیاں ختم کر دیتا، میری حکومتیں ختم کر دیتا، جس طرح بعد میں جی بی حکومت ختم ہوئی اور آزاد کشمیر حکومت ختم ہوئی۔ اور سابقہ فوجی قیادت یا سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، اس لیے وہ میرا رد عمل فطری تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں میں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، اور پھر ڈاکوؤں سے آپ مذاکرات بھی کرتے رہے جب آپ کی حکومت چلی گئی، اور آپ بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں کہ میں سیاسی آدمی اور میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ اور فوج نے اگر اقتدار سے نکالا تھا تو فوج اقتدار میں لائی بھی تو تھی۔ تو بولے میں سرٹیفائیڈ ڈاکوؤں اور چوروں سے نہ کل بات کرنا چاہتا تھا نہ آج کرنا چاہتا ہوں، اور سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے آگ میں جھونکا یا ایک میچ میں یا میدان میں مجھے لا کھڑا کیا، جس کا دکھ ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر سوال جواب ہوتے رہے، تو میں ان سوالوں کے جوابوں میں جو باقی تو بہت ساری باتیں آپ سن چکے ہیں، لیکن جو نئی باتیں مجھے لگیں کہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں سیاست نہیں کر رہا، اس وقت میں آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، غلامی قبول نہیں کروں گا، ہاتھ پاؤں معافی نہیں مانگوں گا، جھوٹی میڈیکل رپورٹوں پہ نہ باہر جاؤں گا، نہ کوئی سمجھوتا کروں گا، ڈیل کروں گا۔ 9 مئی کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس کی مدد سے ساروں کو تلاش کریں اور سزائیں دیں۔ اور جن لوگوں نے اربوں روپے لوٹنے والے مفروروں اور مجرموں کو حکومت پہلے بھی دی گئی، اور پھر اربوں روپے لوٹنے والے مفرور اور مجرموں کو دوبارہ حکومت مل گئی ہے۔ اور یہ ملک کے ساتھ مذاق ہے کہ ایک اشتہاری اور مجرم اس وقت وزیر اعظم کے پروٹوکول انجوائے کر رہا ہے، اور پولیس، حکومت، انتظامیہ، پولیس، الیکشن کمیشن اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ نواز شریف کی بات کر رہے تھے، عمران خان کہنے لگے کہ اعظم خان کو 24 دن تک اغوا کر کے رکھا گیا، اور خاور مانیکا کو اتنا مجبور کیا گیا کہ وہ اتنا گھٹیا الزام اپنی سابقہ بیوی پر لگانے پر راضی ہو گیا۔ میڈیا کنٹرول میں ہے، مکمل کنٹرول میں ہے، اور 25 مئی 2023 سے ہماری جماعت کو کریش کیا جا رہا ہے۔ ہم 8 فروری کو جیتیں گے، سرپرائز ڈے ہوگا 8 فروری۔ میں نے کہا کہ آپ بلہ لے لیا گیا ہے، آپ کارنر میٹنگ تک کر نہیں سکتے، اور اس کے علاوہ پارٹی آپ کی مشکل میں ہے، آپ کیسے جیتیں گے؟ کہ ان کا خیال تھا کہ نہیں ہم جیتیں گے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لوگ ووٹ ڈالیں گے، ہم جیتیں گے۔ پھر میں ساتھ ان کے شاہ محمود قریشی بھی کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ پرویز الہی، شاہ محمود قریشی، جن کو سے توقع نہیں تھی وہ ساتھ کھڑے ہیں، لیکن باقی جو بڑے بہادر اور جرأت مند بنتے تھے وہ بھاگ گئے ہیں۔ تو اس پر شاہ محمود قریشی بھی ہنسے، اور عمران خان نے بھی کہکا مارا، اور عمران خان بولے کہ اللہ عن الحق ہے، اللہ نے بہت سارے چہرے مجھے دکھا دیے، اصل چہرے جو لوگوں کے تھے وہ دکھا دیے۔ میں نے کہا 200 کیس آپ پر ہیں، پارٹی 4 ٹکڑوں میں ہے، بلہ لے لیا گیا ہے، آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اب کیا ہے؟ تو بولے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، اور میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں صبر کر رہا ہوں۔ اور میں نے کہا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی؟ کہتے ہیں ہاں ہوئی ہیں، لیکن بہت ساری ایسا ہے جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، سچ سامنے آئے گا تو بہت کچھ جو جھوٹ ہے وہ اس کا پردہ فاش ہوگا، اور ٹروتھ ول پریویل۔ تو اور پھر کہنے لگے ملک تماشا بن گیا ہے، جو دکھ ہے، اور ملک پیچھے جا رہا ہے، اور ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا، اور ملک بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، یہ سسٹم نہیں چلے گا، نواز شریف اینڈ کمپنی اینڈ زرداری اینڈ کمپنی فیل ہو چکی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ارشاد بھٹی نے بتایا کہ عمران خان پہلے سے زیادہ نوجوان لگ رہے تھے اور مضبوط لگ رہے تھے، اور انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی جن میں انہوں نے کہا کہ ہاں کئی چیزوں میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ میری جیت ہوگی، میں حق پہ ہوں اور حق راستے پر ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، اور مجھے یقین ہے
کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔